ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میرے ساتھ اب بریک کے دوران ہمیں جوائن کر لیا ہے حسن مرتضیٰ صاحب نے, رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. حسن مرتضیٰ صاحب, آج جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان چپکلش یا لڑائی انفولڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ لڑائی ہے, یہ نورہ کشتی ہے, ایگزیکٹلی ہے کیا؟ حنیف عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے بڑی تفصیل سے سنی ہوگی. وہ جو فرما رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ مزے پورے لے, تمام عہدے رکھے ہوئے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے موقع دیا. اب حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ ان کا تو اپنی ذہنی سوچ ہے, وہ اس کو جو مرضی کہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی تو جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ اس کو نورہ کشتی سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ایک طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے کہ نورہ کشتی میں تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن آپ بھی حق رکھتے ہیں کہ آپ سوال کریں. گزارش یہ ہے کہ ہماری اصولی سی بات ہے کہ ہم آپ کے ہر اچھے برے فیصلے کو اون کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ مشاورت کے بعد, اعتماد میں لینے کے بعد ہم وہ ذمہ داری لیں گے. ہم اس کے علاوہ جو ہے وہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے. اس میں کون سی ایسی نورہ کشتی ہے؟ ہم تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ آپ جس کو مشاورت یا اعتماد میں کہتے ہیں, تو بجٹ پہ بریفنگ کو تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے ہمیں اعتماد میں لیا ہے. اس بریفنگ کے علاوہ اگر کسی سے کوئی میٹنگ ہوئی ہے, کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ لوگ تھے, کچھ پی ایم ایل این کی طرف سے تھے, دیگر اتحادی جماعتوں کی طرف سے تھے, تو پھر تو ہم نے مشاورت میں حصہ لیا ہے اور ہم اس کی ذمہ داری بھی لیں. اور اگر ہم نہیں ہیں تو ہم تو وہ چیز اون نہیں کریں گے. اب چیزیں ایسی ہیں جو پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کے خلاف ہیں. ہم اپنے کاشتکار کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے گندم پر کیا کیا ہے آج تک؟ پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ معاملہ صرف بجٹ کا نہیں ہے, ہمیں پنجاب میں اسپیس بھی چاہیے. ایگزیکٹلی مسئلہ ہے کیا؟ پنجاب میں اسپیس اصل مسئلہ ہے یا بجٹ کے اوپر آپ کے اعتراضات اصل مسئلہ ہے؟ اگر کسی لیڈر نے کسی جگہ پہ کہا ہے تو اس کا تو وہی جواب دے سکتے ہیں نا. اگر اسپیس کا کوئی کر رہے ہیں تو وہ کن حالات میں وہ گفتگو ہو رہی تھی, وہ کس تناظر میں بات ہوئی ہوگی, تو وہ یقیناً ہوئی ہوگی. میں اس سے نہیں کہتا کہ نہیں ہوئی, لیکن اس کا تو اب یہ نہیں نہ کہا جا سکتا جی کہ اگر پنجاب میں ہم سپیس بھی مانگیں کہ پیپلز پارٹی کو سپیس ملنی چاہیے, تو اس میں برائی کیا ہے؟ ہم اتحادی ہیں نا, تو اتحادی جو ہے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیولپمنٹ ملنی چاہیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو غلبے میں حصہ چاہیے, آپ ملبے کے حصہ دار نہیں بن رہے. ایک تو انہیں یقین ہے کہ ملبہ ہی ہوگا, کوئی اچھا کوئی کام نہیں نکلنے والا. آپ سن لیں, میں آپ کو یہ سنیں, خرم دستگیر صاحب کی بات سنائیں جی پروڈیوسر صاحب. کہ پیپلز پارٹی کی کوشش یہی ہے کہ وہ غلبے میں تو حصہ سارے آئینی عہدے جو ہیں بڑے ان کے پاس ہیں, صدر مملکت بھی, چیئرمین سینٹ بھی, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بھی, دوسرا بھی مختلف وفاقی اداروں میں ان کا حصہ وہ اپنا لے رہے ہیں. تو پھر اگر غلبے میں حصہ لینا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری کہ ان کو اس پر سمجھائیں کہ ملبہ بھی تھوڑا سا لینا پڑے گا, اور صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی عہدے لے کر ہم کہیں کہ ہم حکومت میں ذمہ دار نہیں ہیں. پھر ذمہ داری بھی انہیں انشاءاللہ پوری اٹھانی ہوگی. ہاں, تو حسن مرتضیٰ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر سپیس چاہیے, آپ حصہ مانگ رہے ہیں, آپ کو سب کچھ چاہیے, تو پھر آپ ملبے میں بھی حصہ دار بنے نا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں انہیں یقین کیوں ہے کہ ملبہ ہی ہوگا؟ ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے, ہم ملبے میں حصہ دار بننے کو تیار ہیں, لیکن صرف ملبے میں حصہ دار نہ بنے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پنجاب کے اندر ہماری ڈیولپمنٹ ہمیں نہ تحریک انصاف نے دی کبھی, نہ ہی ہمیں نون لیگ کی طرف سے ملی. اگر ہمارے جو لوگ ہیں, اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ڈیولپمنٹ ہمیں بھی دینی چاہیے, تو یہ ہمارا حق نہیں ہے, ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کی ہر ذمہ داری ہم لیتے ہیں, تو پھر ہمارے کہنے پہ گندم کے کاشتکار جو مرا ہے اس پہ کوئی کمیشن ہی بنا دیتے.
اس پہ کوئی انکوائری کروا دیتے. اب یہ تو نہیں ہے نا وہ کہ جن کے خلاف آپ انکوائری مانگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فارم 47 کی کہانی کھول دی تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. کاکڑ صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ کیسے کھول دیں؟ انہوں نے نہ کھولا تو پیپلز پارٹی کھول دے گی. اچھا یہ پاسبلٹی ہے فارم. اچھا مجھے بتائیں کیوں آپ فارم 45 آپ نے کیوں سینے سے لگائے ہوئے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری نے کم از کم لاہور میں جس حلقے سے الیکشن لڑا جہاں سے عطا تارڑ صاحب جیتے ہیں, میں نہیں یقین کر سکتا کہ کوئی ایک ایسا پولنگ اسٹیشن ہوگا جہاں پر آپ کا پولنگ ایجنٹ موجود نہ ہو, اور کوئی ایک پولنگ اسٹیشن ایسا ہوگا کہ جس کا فارم 45 آپ کے پاس نہ ہو. اب یہ تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 پہ بنی ہوئی جعلی حکومت ہے. آپ وہ فارم 45 رکھ کر اگر تو ان کا کلیم غلط ہے آپ ان کو چپ کروائیں گے تو ملک میں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسٹیبلٹی پیدا کر رہے ہیں, اور آپ درست ثابت کر دیں کہ نہیں جناب عطا تارڑ کی سیٹ جو ہے وہ بالکل جینوئن ہے. دیکھیں ہم اس کے اب یہ جو بات عباسی صاحب نے کی ہے غلبے اور ملبے والی, تو اب اس کا ملبہ اٹھائیں نا, اب ان کو جواب دے نا وہ عباسی صاحب. فارم 45 ہمیں تو ہروا دیا گیا یا ہم ہار گئے, وہ تو ایک چیز ہی علیحدہ ہے. اب جو جیتا ہے اور جو ہارا ہے اب ثابت تو انہوں نے کرنا ہے, ہم نے کیا وہاں پہ ثابت کرنا ہے, یا کس کی زبان ہم کیوں روکیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ملبے میں بھی حصہ لیں. اب اس ملبے کا حصہ بھی ہم لے لیں, یہ ملبے کا حصہ تو لیں نا, وہ خود لے. سر اپنی رائے کا اظہار تو کر دیں, آپ بتا دیں آپ کی انفارمیشن کیا ہے. یاسمین راشد صاحبہ الیکشن جیتی ہیں یا میاں محمد نواز شریف جیتے ہیں؟ میں کیوں بتاؤں جی. دیکھیں آپ خود ہی سر ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, اس آگ کو بجھا دیں. آپ کے پاس فارم 45 تو ہے نا. نہیں, اللہ کا حکم ہے کہ سچی گواہی دیں, سچی گواہی دے دیں. ہم جیتے ہیں یا وہ جیتے ہیں, دیکھیں نا عطا تارڑ والے ایشو پہ سچی گواہی تو دے دیں کم سے کم. ابھی تک تو وہ بات کر رہے ہیں غلبے اور ملبے کی, تو اب ملبہ ہے نا, ملبہ اٹھا لے. اب یہ ملبہ تو ہم نے شیئر نہیں کرنا, یہ تو انہوں نے. حسن مرزا صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. شعیب شاہین صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی ظاہر ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, پاکستان پہ حکومت کرتی رہی ہے. ایک وقت تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کا نعرہ لگتا تھا. آج پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کنڈکٹ ہے اور آج یہ جو لڑائی ہو رہی ہے اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اصولوں کی جنگ ہے. اگر اصولوں کی جنگ تھی تو مجھے بتا دیں گندم سکینڈل ہو کے گزر گیا, اس وقت ان کا کہاں احتجاج تھا؟ جن لوگوں نے دیکھیں 400-350 بلین ڈالر کا فراڈ کیا, یہاں بے ایمانی کی, وہ جنگ زدہ وہ گندم لے کر آئے, اور جو اب پاسکو والے آکشن کر رہے ہیں وہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہے, اور اپنے ملک کے تقریباً 800 بلین روپے اپنے صرف پنجاب کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے. اور اس کا نقصان مزید یہ ہوگا کہ اگلی فصل لگانے کے لیے بندوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, کسانوں کے پاس. تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ جو اگلا گندم کی کاشت آئے گی لوگ لگائیں گے نہیں, اور آپ کو گندم امپورٹ کرنی پڑے گی اگلے سال, اور جو سب سے بڑا لاس ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں, ہیونگ اے ریسپیکٹ فار دی پیپلز پارٹی, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتا دیں گندم سکینڈل گزر گیا, آپ نے کیوں نہیں اس کے اوپر یہ تھریٹ کیا کہ جی ہم آپ کو نہیں سپورٹ کریں گے؟ آپ نے کچھ نہیں کیا. دبئی لیکس آیا, اس میں چونکہ یہ بھی اسی طرح بینیفیشریز تھے, ایک لفظ نہیں بولا کسی نے. محسن نقوی آیا, گزر گیا, باقی آئے, سب کی پراپرٹیز وہاں نکلی ہیں, اور آج تک کوئی نہ نیب نہ ایف آئی اے. میں کہتا ہوں بھائی آپ کی جائز ہوں گی, لیکن کوئی تحقیقات تو کر لو, پوچھ تو لو کسی سے کہ کہاں سے پیسے لے کر گئے, کیسے منی لانڈرنگ کے ذریعے لے کر گئے, نہیں لے کر گئے. جس کی جائز ہے اس کو کلیئر کرو, جس کی ناجائز ہے اس کو تو پکڑو. اچھا پھر اس سے آگے جب آپ انویسٹمنٹ لینے کے لیے باہر جاتے ہو, آپ کے خاندان کے پیسے یا آپ کا پیسہ آپ کا باہر رکھا ہو, مجھے بتائیں آپ کے اوپر ٹرسٹ کون کرے گا پیسہ لانے کے لیے؟ لیکن اس سب کچھ کے بعد مجھے یہ بتا دیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ جی کو اصول کی لڑائی ہے. اصول کی لڑائی تو اس دن پھر ہو جاتی نا جس دن یہ بجٹ کے اندر اجلاس میں نہ آتے. مسئلہ یہاں حصہ داری کا ہے, لیکن جس کو آپ نے کہا ہے نا نورا کشتی, مسئلہ صرف دو ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کو پتا ہے پیپلز پارٹی کو کہ جو مسلم لیگ نون کی کشتی میں سوار ہوگا اس نے تو ملبے کا حصہ بننا ہی بننا ہے, ڈھیر ہونا ہی ہونا ہے, تو یہ بھی ملبے کا حصہ بن جائیں گے. ایک ان کو جو ڈر اور خوف ہے. نمبر 2 حصے کی لڑائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نمبر 3 جو ان کو اصل پرابلم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کا اصل باس ہے,
جو یہ ان کو لفٹ ہی نہیں کراتے، یہ نہیں کہتے کہ آئیں جی ہم آپ کو منانے آ گئے ہیں، یہ ایک ٹیلی فون کال کراتے ہیں، چونکہ دونوں ایک ہی ادارے سے ایک ہی جگہ سے سبارڈینیشن میں ہیں اور وہیں سے انسٹرکشنز لیتے ہیں، ان سے ایک ٹیلی فون آتا ہے دھمکی آمیز، اور اگلے دن سارے سیدھے ہو کے تیر کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس میں بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ سب سیدھے ہو جائیں گے تیر کی طرح۔ اور میں حسن صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں، بات یہ ہے اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی گواہی دو۔ آج ہمارے درمیان فرض کرو کہ ملت کے درمیان لڑائی ہے، میں ان سے بریک میں کے دو سیٹوں مجھے کی صرف بریک بات پہ کر جانا لیتا ہے۔ ہوں۔ حسن رضا پاشا صاحب میرے ساتھ رہیے گا، حسن مرتضیٰ صاحب بریک سے واپس آئیں، یہ گواہی والا معاملہ بھی پوچھیں گے حسن مرتضیٰ صاحب سے، اور حسن رضا پاشا صاحب سے پوچھیں گے کہ اتنے شدید سنگین سیاسی، معاشی اور قانونی آئینی بحران کے موجودگی میں یہ حکومت کیسے چل سکتی ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔